پاکستان کے فیلڈ مارشل سپہ سالار جنرل عاصم منیر امریکہ میں 10 اگست کو کچھ ایسی باتیں کر کے آئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نئے گل کھلانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بھارت کو دھمکی دی بلکہ پوری آدھی دنیا کو دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ چھیڑیں، اگر ہم چھڑ گئے تو ہم آدھی دنیا کو لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ باتیں جنرل عاصم منیر ٹیمپا فلوریڈا میں کر کے آئے ہیں۔ ویسے تو وہ ٹیمپا فلوریڈا میں سینٹ کام کے جنرل مائیکل کوریلا کو بائے بائے کرنے گئے تھے کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی، تو اس ریٹائرمنٹ کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی اور وہ آگے کی فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر بھی آئیں گے، اور جو نئے جنرل آئے ہیں ان سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر کافی ہائی پروفائل وزٹ کر کے آئے، پھر انہوں نے پاکستانیوں کی ایک تقریب سے خطاب کیا۔ بڑا ہی وہ ایکسکلوسیو قسم کا اجتماع تھا یا گیدرنگ تھی جس میں بتایا جاتا ہے کہ 120 کے قریب لوگ تھے اور کسی قسم کی ریکارڈنگ پکچر کی اجازت نہیں تھی۔ پھر بھی 2-1 پکچرز بھی آ گئیں، لیک ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باتیں تو ساری لیک ہو گئیں، اور یہ سارا کریڈٹ انیشلی جاتا ہے دا پرنٹ کو۔ پرنٹ کے پروین سوامی جی جو ایک بہت ہی سیزن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہانی بریک کی۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو ولاگرز ہیں جیسے ڈاکٹر شہباز گل، انہوں نے اپنے ریسورسز سے مزید انفارمیشن اکٹھی کی اور انہوں نے اپنے ولاگ میں کچھ اور ان کو الیبوریٹ کیا۔ لیکن اب یہ کہانی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور انہوں نے امریکہ کے سوائل میں بیٹھ کے نہ صرف بھارت کو دھمکی دی بلکہ آدھی دنیا کو دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا تو ہم پھر اس طرح کا کام کریں گے کہ بھارت ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز کار ہے اور ہم ایک ڈمپ ٹرک ہیں، یعنی پاکستان ایک ڈمپ ٹرک ہے اور وہ بھارت کی چمکتی ہوئی کار کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میں پہلے چاہتا ہوں کہ وہ جو پروین سوامی جی کی سٹوری سے جو کوٹ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت وائرل ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر کروں اور ایگزیکٹ منو ان کو پڑھ کے سناؤں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا از شائننگ مرسڈیز کمنگ آن اے ہائی وے بٹ وی پاکستان آر اے ڈمپ ٹرک فل آف گریول. If the truck hits the car, who's going to be the loser? Asim Munir reportedly said in the US. پھر انہوں نے فرمایا کہ we are a nuclear nation. If we think we are going down, we will take half the world down. یہ انہوں نے یو ایس کے سوائل میں بیٹھ کے نیوکلیئر تھریٹ دی، یو ایس کے سوائل پہ۔ اور اس روز انہوں نے جب یہ تھریٹ دی، اس کے اگلے روز یعنی 11 اگست کو یو ایس نے بلوچ لبریشن فرنٹ کو بھی اور مجید بریگیڈ کو بھی بین کر دیا۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ وہ امریکہ میں گئے، امریکہ میں اس بات پہ ان سے باز پرس کی جاتی کہ بھئی یہ آپ کس طرح کی بیان بازی ہماری دھرتی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ الٹا ان کو فیور دیتے ہوئے بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو، جو اپنے آپ کو ریبل گروپس کہتے ہیں، ان کو بین کر دیا۔ اب ہوگا کیا بلوچستان میں؟ جو بھی کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ جدوجہد کر رہا ہوگا، وہاں کے ہزاروں نوجوان مارے جا چکے ہیں، ہزاروں نوجوان لاپتہ ہیں، ان کے لیے جو بھی کوئی پروٹیسٹ کرے گا اس کو بی ایل اے کا ممبر دھر لیا جائے گا، یعنی بی ایل اے کا ممبر بنا کے اس کو دھر لیا جائے گا اور اس کو لاپتہ کر دیا جائے گا، اور پھر خطرہ ہے اس کو مار دیا جائے گا۔ تو امریکہ میں بیٹھ کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد شاید امریکہ سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی آواز اٹھتی، ہو سکتا ہے کوئی آواز اٹھ بھی جائے، کوئی میڈیا، کوئی این جی او، کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا چھوٹا موٹا آفیسر کہہ بھی دے، لیکن بہرحال ان کو ایک بار پھر
امریکہ میں سارٹ آف ریڈ کارپٹ ملا، جہاں وہ سینٹ کام جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ امریکی فوجی ادارہ ہے اس میں وہ گئے، انہوں نے اس میں شرکت کی جنرل عاصم منیر نے، اور اس تقریب میں نے چیک کیا کہ جو انٹرنیشنل ڈگنیٹریز ہیں وہ کتنی پہنچی ہیں۔ یہ تقریب کا حال ہے جو یہ سامنے سکرین ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی شاید بہت زیادہ انٹرنیشنل ڈگنیٹریز شاید نہیں تھیں۔ عاصم منیر نمایاں تھے، یعنی پاکستان کے جرنل، ایک آلموسٹ بینک کرپٹ کے جو جرنل ہیں، جو آلموسٹ پاکستان کے سبھی کچھ ہیں، وہ نمایاں تھے۔ تو امریکہ کا اگر یہ حال ہے تو پھر امریکہ جانے، ان کا کام جانے۔ خیر یہ میرا ایشو نہیں ہے، نہ میرا پرابلم ہے، نہ میرا کوئی کمپٹیشن عاصم منیر سے۔ ان کو اگر امریکہ کا ڈیفنس اتاچی بھی بنا دیا جائے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں تو اپنا تبصرہ ہی کر سکتا ہوں۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ عاصم منیر نے امریکہ میں اپنا اچھا خاصا جو ہے وہ قدم جما لیا ہے، اور اس ساری سچویشن میں اب چونکہ انہوں نے وہاں سے تھریٹ کیا بھارت کو، پرائمیرلی بھارت کو تھریٹ کیا، ویسے تو آدھی دنیا کو تھریٹ کیا مگر پرائمیرلی انفیکٹ بھارت کو ہی تھریٹ کیا اور نیوکلیئر تھریٹ کیا، تو بھارت نے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ Our attention has been drawn to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to the United States. Nuclear separate rattling is Pakistan's stock and trade. The international community can draw its own conclusions on the irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups. It is also regrettable that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country. India has already made it clear that it will not give into nuclear blackmail. We will continue to take all steps necessary to safeguard our national security. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ انڈیا کی طرف سے آئی ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی، جس میں انہوں نے امریکہ کو بھی احساس دلایا کہ دکھ کی بات ہے کہ ایک فرینڈلی دیش، دنیا کی سپر پاور کے سوائل سے یہ دھمکی دی گئی بھارت کو، اور انفیکٹ تو پوری آدھی دنیا کو، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں چھڑا گیا تو آدھی دنیا کو ہم لے ڈوبیں گے، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ تو اینی ہاؤ یہ جو امپورٹنٹ گیدرنگ تھی، یعنی 120 لوگوں کی، جیسے کوئی سیکرٹ کسی کلٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے، کوئی کیمرہ الاؤ نہیں، کوئی سیل فون الاؤ نہیں، کوئی سپیچ ریکارڈ نہیں ہوگی، مگر پھر بھی وہاں کا حال، وہاں کے 120 لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے میڈیا کو لیک کر دیا، اور پھر کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے امپورٹنٹ جو لیڈرز جیسے ڈاکٹر شہباز گل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ولاگ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی لیک کر دیا، اور باتیں انٹرنیشنل نیوز کا حصہ بن گئی۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا جنرل عاصم منیر کو یا پاکستان کو؟ آئی ڈاؤٹ کہ کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ جب آپ بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہاؤں کو پہلے ہی چھو رہے ہو تو پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ اس ہمام میں اب کس کو ہم کہیں کہ کون نیکڈ نہیں ہے، یہ والی صورتحال ہے۔ اب انہوں نے یہ انالوجی بنائی ہے کہ جی بھارت ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز کار ہے جو فراری کی طرح فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہے، اور ہم ایک ڈم ٹرک ہیں، یہ خود ان کا کہنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ڈم ٹرک کو بھارت کی چمکتی ہوئی شائننگ کار کے ساتھ ٹکرائیں گے تو اس کا کیا بنے گا، کون لوزر ہوگا، یہ سوال جنرل عاصم منیر نے اٹھایا ہے۔ مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ڈم ٹرک اگر اس تیز فراٹے بھرتی ہوئی کار کو نہ ٹکرا سکا، جیسا کہ اس کا بہت مشکل ہے، اس کی رفتار سلو ہوتی ہے، اور یہ تیز ہائی ٹیک کار فراٹے بھرتی ہوئی مرسڈیز جو فراری جیسی ہے، اب فراری اور مرسڈیز کا کیا کمپیریزن ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، ان کا اپنا کوئی ذہنی امیجینیشن ہوگا کہ میں کوئی ایسی مرسڈیز بڑی ہائی کوالٹی کی، جو بڑی مہنگی مرسڈیز کاریں بھی ہوتی ہیں، $500,000 کی بھی ہوتی ہیں، میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے فیل ہو کہ میں وہ فراری ہے،
تو یہ ان کا اپنا کوئی امیجنیشن ہوگا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے ٹکرائے ٹرک تو کیا بنے گا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ٹرک اس سے نہ ٹکرائے اور کھڈے میں مزید جا گرے تو ٹرک کا مزید کیا بنے گا. یہ آپشن اور یہ جو اس کا تیسرا رخ ہے، اس پہ عاصم منیر نے غور نہیں کیا. اس تقریب میں بہت ساری اہم باتیں ہیں جو پرنٹ نے بھی رپورٹ کی، شہباز گل نے بھی رپورٹ کی. میں ان کا کچھ یہاں پہ تجزیہ کرنا چاہوں گا. ایز یوزل پاکستان کی جو بھی کوئی تقریب ہو وہ تلاوت قرآن شریف کی کسی ورس سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک وہاں کا ایک ایسا رواج بنا ہوا ہے. میں نے کچھ عرب ورلڈ لیڈرز کی تقریریں سنی ہیں، آنیسٹلی وہ بیچ میں قرآن شریف کو نہیں لاتے، وہ سیدھی اپنی بات سے بات شروع کرتے ہیں. یعنی عرب دیش، میں نے محمد بن سلمان کی کچھ ایسی سپیچز سنی ہوئی ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، وہ کہیں بیچ میں قرآن شریف کو نہیں لا رہے ہوتے، وہ اپنی بات سے بات شروع کرتے ہیں اور پورا مدعا بیان کرتے ہیں. مگر چونکہ یہ جو پاکستانی سید ہیں، یہ جو قریشی ہیں، اور خاص طور پر سید عاصم منیر، مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ پاکستان کے بہت سارے سید اپنے نام کے آخر میں سید کیوں لگاتے ہیں. میں نے کہا چونکہ یہ بعد میں سید بنے تھے، اور کچھ پہلے سید لگا لیتے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہم پری ایمپٹیو ہی سید بن جائیں. بیکاز ہم سب پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آلموسٹ ہندو بیک گراؤنڈ کے ہیں. اس میں ہم سب کو فخر کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوؤں سے نفرت جو ہے، اپنے اینسیسٹر سے نفرت جو ہے، وہ عاصم منیر کی رگ رگ میں بھی پھرتی ہے، اور وہ آلموسٹ تمام پاکستانیوں کی رگ رگ میں پھرتی ہے. اس ساری سچویشن میں اب پاکستان کی کوئی بھی تقریب ہوگی وہ تلاوت قرآن حکیم کی کچھ آیات سے ہوگی. چلیے ضرور. اچھا، وہ آیات بھی پھر چنی جاتی ہیں دوسروں کو تباہ کرنے کے حوالے سے، نیست و نبود کرنے کے حوالے سے، مار دینے کے حوالے سے. جو اب قرآن شریف کی اس طرح کی روایات یا ان کی جو آیات ہیں، معاف کیجیے گا، وہ میں یہ کہنا چاہوں گا میری اپنی ذاتی رائے میں، وہ اب دنیا بدلتی دنیا کے ساتھ وہ جہادی رویہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. مگر چونکہ اب خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے جو مسلمان ہیں وہ کوئی بات تھوڑا آئیں گے. اچھا، وہ بہرحال قرآن شریف کی وہ آیت سے ہوتا ہے. اب اس کے بعد وہ پاکستان کا نیشنل اینتھم پلے ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ دنیا کے ہر لیڈر کی تقریب میں ان کی قوم کا جو اینتھم ہے وہ چلایا جائے گا. اس میں تو خیر کوئی بری بات نہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنی بات چیت شروع کرتے ہیں، اور انڈیا کے بارے میں صرف یہی باتیں نہیں کرتے کہ جی ہم ایٹم بم سے گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں انڈیا کو کہ بھئی آپ مان لو آپ ہار گئے تھے، اور سپورٹس مین اسپرٹ کا آپ سامنا کرو. وہ یہ بات بھی کرتے ہیں. پھر وہ ایون مکیش امبانی کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ فیل، اس کا ریفرنس دیتے ہیں. اب سورہ فیل کیا؟ ابابیلیں ہیں جو مسلمان ہیں خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے، وہ جانتے ہیں. تو ابابیلیں جو پرندے ہیں ان کے بارے یہ ہے کہ انہوں نے دشمن کی فوج پہ کنکریاں برسائی تھیں، اور یوں انہوں نے دشمن کی فوج کو ہرا دیا تھا. کیونکہ ایک جنگ ہو رہی تھی، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا، لمبی بات ہو جائے گی. ایک جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں مسلمان بظاہر ہارتے نظر آ رہے تھے، تو پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے ابابیلیں بھیجی، اور ابابیلوں نے کنکریوں سے ان کو مارا. چلیے یہ ایک کہانی ہے، اور یہ آپ کو صرف قرآن شریف میں ہی نہیں ملے گی. آپ کو جو پورے کا پورا ابراہیمک ریلیجن ہے، اس کے پورے تسلسل میں اس طرح کی بے تحاشا آپ کو کہانیاں ملیں گی. چلیے ٹھیک ہے، ہر مذہب میں بہت ساری داستانیں ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، جو بھی ہے میں ان کی تفصیلات میں یا ان کی کنٹروورسی میں نہیں جاتا. مگر آج کے اس ماڈرن زمانے میں حافظ عاصم منیر، چونکہ حافظ بھی ہیں، حافظ قرآن پاک ہے، تو حافظ عاصم منیر بار بار ہر جگہ جہاں بھی تقریر کرتے ہیں بہت ساری آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں. کہیں وہ آیتوں کو کوٹ کر کے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو شیطان کا گھر قرار دیتے ہیں. کبھی یہ پی ٹی آئی والوں کو فتنہ قرار دیتے ہیں.
بھارت کو یہ فتنۃ الہندوستان کے نام سے پکارتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو مکیش امبانی جی کے حوالے سے جو ان کی ریفائنریز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم نے ٹارگٹ کیا تھا ایسٹ، اور آنے والے کسی بھی زمانے میں جب ہماری کوئی جنگ دوبارہ چھڑی تو پھر ہم بہت بری طرح ٹارگٹ کریں گے۔ ایک طرح سے ان کو بھی پرسنل لیول پہ تھریٹ ہے، ان کے بزنس کو بھی اور بھارت کو بھی۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کی۔ پھر انہوں نے ایک بالی ووڈ کی مووی کا بھی ایک انہوں نے ڈائلاگ پیش کیا۔ ویسے تو حافظ منیر صاحب کو بالی ووڈ سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، ایوائڈ کرنا چاہیے تھا، وہ تو بڑے پکے الپاکستانی مسلمان ہیں، ان کا کیا لینا دینا بالی ووڈ سے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کسی کی ماں کالی ہو سکتی ہے، کسی کی ماں کالی ہو سکتی ہے اور کسی کی دھرتی ماں کالی ہو سکتی ہے، پر ماں ماں ہوتی ہے۔ کیا ڈائلاگ ہے جی! وہ بالی ووڈ کی کسی مووی سے ڈائلاگ لیا، انہوں نے وہاں پہ یہ بھی پیش کیا۔ اب ڈاکٹر شہباز گل صاحب اپنے ولاگ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ساری باتیں پرنٹ میں رپورٹ ہوئی ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے جو ان کے کچھ اپنے لوگ ہیں یا واقف کار جو اس محفل میں یعنی 120 لوگوں میں موجود تھے، ان سے چیک کی ہیں اپنے سورسز سے، تو ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ باتیں منو ان درست ہیں۔ جو پرنٹ رپورٹ کر رہا ہے وہ درست ہے، بلکہ ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ولاگ میں یہ تک کہا کہ کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جو ایون پرنٹ نے بھی کوٹ نہیں کی۔ تو انہوں نے اپنے ولاگ میں ان کو کوٹ کیا، لیکن جتنا میں نے کوٹ کیا ہے پرنٹ کی کرٹسی کے ساتھ، ڈاکٹر شہباز گل کی کرٹسی کے ساتھ، اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس کی کرٹسی کے ساتھ، تو وہی کافی ہے اس مائنڈ سیٹ کو جاننے کے لیے، جو مائنڈ سیٹ عاصم منیر کا ہے اور ان جیسے سوچنے والوں کا ہے۔ اچھا، پھر اس موقع پہ پی ٹی آئی کے کچھ پروٹیسٹرز بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیے، اگرچہ ان کے پروٹیسٹ کے جو نعرے ہیں وہ تھوڑے سے غیر پارلیمانی یا غیر صحافیانہ ہیں، لیکن چونکہ میں اپنا اس ولاگ کو بہت فرینک طریقے سے پیش کرتا ہوں تو میں کوئی عیب نہیں سمجھتا ان کو سنانے میں۔ تو سنیے، دو خواتین نعرے لگاتی ہیں۔ پہلے ایک خاتون کا آپ یہاں پہ ویڈیو کلپ سنیے۔ لکھ دی لعنت، لکھ دی لعنت، لکھ دی لعنت، عاصم منیر، لکھ دی لعنت، عاصم منیر، سپیکر، لکھ دی لعنت، عاصم منیر، لکھ دی لعنت، عاصم منیر، عاصم منیر دفاع ہو جائے یہاں سے۔ فری فری عمران خان، فری فری عمران خان، فری فری عمران خان، فری۔ تو پی ٹی آئی کے کچھ سپورٹرز فلوریڈا میں غالباً اس ہوٹل کے باہر اکٹھے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے یہ وہی ہوٹل ہے جہاں 120 لوگوں کے ساتھ اندر وہ سیکریٹلی خطاب کر رہے تھے، ملاقات کر رہے تھے۔ تو کچھ پروٹیسٹرز آؤٹ سائڈ تھے فلوریڈا میں، اسی ہوٹل کے باہر غالباً۔ میں غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گیس کر سکتا ہوں، مجھے ایگزیکٹ کنفرمیشن نہیں مل رہی کہ یہ ایگزیکٹ وہی لوکیشن ہے، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہی لوکیشن ہے۔ تو اینی ہاؤ، بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ فلوریڈا میں کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر، اور کیا نعرے وہ استعمال کر رہے ہیں جو پنجابی کے نعرے ہیں، اور اگرچہ ہندی اور اردو والے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں خاتون، لکھ دی لعنت عاصم منیر، دفاع ہو جاؤ، اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ خیر، ہر ایک کو اپنا پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون جو اپنے ایکسنٹ سے پٹھان سنائی دیتی ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ باتیں کی، لیکن ان کی باتیں سنانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بدقسمتی سے پاکستان کا کوئی بھی گروپ ہو، پروگریسو ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، لیفٹسٹ ہوں، رائٹسٹ ہوں، وہ سب کے سب یہودیوں کے خلاف نفرت میں بھرے ہوئے ہیں۔ نتن یاہو سے اختلاف کرنا یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن
یہ کہنا کہ جی یہودی ظلم کرتے ہیں یہ ایک افسوسناک بات ہے، لیکن بہرحال اب یہی مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا، چاہے لیفٹ کے لوگ ہوں، چاہے رائٹ کے ہوں، چاہے پروگریسو ہوں، چاہے لبرل ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، سب اس مائنڈ سیٹ میں ایک ساتھ ہیں۔ مگر بہرحال اس خاتون جو دوسری خاتون ہے ان کے احتجاج کا بھی میں ایک چھوٹا سا کلپ سوشل میڈیا کی کرٹسی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کو چھوڑا ہے نہ بچوں کو چھوڑا ہے، یہ انہوں نے نتنیاہو کو بھی شکست دی ہے، یہ تو نام کی مسلمان ہیں، انہوں نے تو یہودیوں سے بھی زیادہ ظلم کیا ہے پاکستانی عورتوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ کرتے، صرف اسرائیل کرتا ہے اور پاکستانی ڈکٹیٹر کرتے ہیں، دونوں کی آپس میں دوستی ہے اور دونوں کی جو تشدد کے طریقے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، اور جو ان ڈکٹیٹروں کی ٹٹو ہے اور ان کی صفائیاں کرتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی غرق کر دے۔ قاتلوں کے ساتھ جو بھی ملتا ہے نا ان کے لیے کنڈیشننگ کرتا ہے کہ پاکستانی لوگوں کی ہم ذہنی چینج کر دیں گے، باہر کے جو پاکستانی ہے۔ اب جو پاکستانی خاتون یہاں پہ بات کر رہی ہیں، میں ان کی اسپرٹ کو سمجھ رہا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا رویہ نتن یاہو سے بھی زیادہ سخت گیر ہے، کیونکہ پاکستان میں اور مسلمان ملکوں میں نتن یاہو کے لیے کافی نفرت پائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ نفرت نتن یاہو کے لیے نہیں ہے، یہ نفرت بنیادی طور پر یہودیوں کے لیے، جو بری بات ہے، جو بہت بری بات ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ یہودیوں نے بھی جو ظلم مسلمانوں پہ کیے ویسے ہی ظلم عاصم منیر کر رہا ہے، یہ جملہ میرے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن میں ان کی اسپرٹ کو سمجھ رہا ہوں، وہ بدقسمتی سے مائنڈ سیٹ یا پاکستانیوں کا یہودیوں کے بارے میں گھٹیا ہے، پس درجہ کا ہے، جو میں کسی صورت بھی ایز اے کینیڈین اس کو انڈورس نہیں کر سکتا، میں اس کی مذمت ہی کروں گا، اور ہر امریکن کو بھی، چاہے وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے امریکن ہوں، ان کو بھی کسی یہودی کے خلاف مطلب جنرلائز بات کرنا جی یہودی ایسے ہوتے ہیں، یہ قابل مذمت بات ہے، یہ اینٹی سیمیٹزم ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اس جملے کے علاوہ میں اس خاتون کی جو عاصم منیر کے لیے کنڈیمنیشن ہے، میں اس کو سمجھ رہا ہوں۔ اب میں ان خاتون سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ وہ اپنا یہودیوں کے خلاف جو جنرلائز رویہ ہے اس کو چینج کریں۔ ہاں، نتن یاہو کو کرٹیسائز کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، اور عاصم منیر کی اگر وہ اس کے ساتھ مماثلت کرنا چاہتی ہیں نتن یاہو کے تو وہ فری ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اتنا ظلم تو یہودیوں نے بھی نہیں کیا مسلمانوں پہ جتنا یہ کیا، یہ جملہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ خیر، اس متنازع جملے کو ہم پرے رکھتے ہوئے یہ بات ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ فلوریڈا میں، ٹیمپا میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ عاصم منیر کے وہ جو 120 لوگ یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ غالباً ایک پکچر لیک ہوئی ہے جو شاید میں نے شہباز گل صاحب کے ولاگ میں دیکھی، میں انہی کی کٹسی کے ساتھ یہاں پہ اس کو کاپی کر رہا ہوں۔ تو یہ دوسری جو ہے گیدرنگ کی تقریب، یہ غالباً مائیکل کوریلا کی جو فیئر ویل تقریب تھی اس کی تھی۔ تو اینی ہاؤ یہ گل کھلائے ہیں عاصم منیر نے ٹیمپا فلوریڈا میں، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ انڈیا ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز کار ہے، یعنی ترقی یافتہ، دولت سے مالا مال یا دولت پراسپیرٹی کے راستے پہ آگے بڑھتا ہوا دیش ہے، اور ہم ایک ڈمپ ٹرک ہیں۔ بالکل، یہ بات بالکل سچی اور کھری کی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور پاکستان کو ڈمپ ٹرک بنانے کا جو کریڈٹ ہے وہ عاصم منیر کو ہی جاتا ہے۔ میں عاصم منیر جب کہتا ہوں کو ہی جاتا ہے تو وہ ریسنٹ دنوں کا، ادروائز پاکستان کے آرمی جرنیلوں کا 1947 سے اب تک یہ ایک ہی کردار ہے جس کی عاصم منیر ایک کانٹینیوشن ہے، اور آگے آنے والے، ان کے بعد آنے والے جو جرنیل ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں گے، اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے۔ جو مائنڈ سیٹ ان کا ہے، یہ مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پیٹنٹ کی کر کے بنایا ہوگا، یہ واقعی اسی مائنڈ سیٹ میں پلے بڑے ہیں۔ میرے خود کلاس فیلو رہے ہیں جب میں وہاں پاکستان میں رہتا تھا، تو آف کورس جب آپ پرائمری جماعتوں میں پڑھتے ہیں، سیکنڈری اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا کلاس فیلو
کس عہدے پہ جائے گا. تو پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے لوگ پھر بکھر جاتے ہیں, کچھ ہم جیسے جرنلسٹ بن جاتے ہیں اور کچھ چیف آرمی اسٹاف بن جاتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ ہی حقیقت اور معاشرے کی ہے, نہ اس میں کوئی غلط بات ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے, جو غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کی جو مائنڈ سیٹ کی پروان ہے وہ ایسی ہی ہے جیسی عاصم منیر کی ہے. اب ہم جیسے کوئی 2-4 پاگل لوگ جو ہیں وہ اگر چینج ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو حق اور سچ کی راہ سے جوڑ لیا تو الگ بات ہے. تو آخر میں اس ولاگ میں اس خبر کو دوبارہ شیئر کرتا ہوں کہ آج کے دن یعنی 11 اگست کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے مجید بریگیڈ کو اور بلوچستان لبریشن آرمی کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ریکگنائز کر لیا. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ہر بلوچ ایکٹیوسٹ جو ہے اب بڑی آسانی سے ان کے ہتھے چڑھے گا اور وہ اس کو نشانہ بنائیں گے. شاید اس ڈکلیریشن سے بی ایل اے کو بھی کوئی شاید فرق نہ پڑے, وہ تو پہلے ہی اپنی کارروائیاں گریلا کارروائیاں کر رہے ہیں. مجید بریگیڈ کو بھی شاید نہ فرق پڑے, آئی ڈونٹ نو, وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن یہ کام بہرحال عاصم منیر نے جب وہ یو ایس سے نکلے ہیں تو اس سے اگلے روز یہ واقعہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان لابنگ کر رہا تھا. میں یہاں پہ وہ اسٹیٹمنٹ یا اس اسٹیٹمنٹ کا کچھ حصہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. August 11, 2025, today the Department of State is designating the Balochistan Liberation Army and the Majid Brigade as a foreign terrorist organization and adding the Majid Brigade as to BLA's previous specialty designated Global Terrorist Designation. یہ پہلے بھی بی ایل اے کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا تھا مگر اب مجید بریگیڈ کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے. تو خیر جیسا میں نے کہا کہ یہ بلوچ لبریشن آرمی کے لیے یہ کوئی نیا واقعہ تو ہے نہیں. وہ اپنی جو بھی وہ اپنی موومنٹ کو اسٹرگل کا نام دیتے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن یہ ایک اور ٹول مل گیا ہے پاکستان آرمی کے ان جرنیلوں کو, عاصم منیر جیسے جرنیلوں کو, فردر کریک ڈاؤن کے لیے, فردر ہیومن رائٹس کی ایبیوزز کے لیے. بہرحال یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی ایبیوزز ان کی نہ ختم ہونے والی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو اب تک کی سچویشن بنی ہے, عاصم منیر نے جس طرح کا نیریٹو بلٹ کیا ہے امریکہ میں بیٹھ کے, امریکہ میں اپنے دورہ کے دوران, وہ انبلیویبل ہے. اس کا خمیازہ یقینی طور پر عاصم منیر کو ایک پریشر کی صورت میں بھگتنا پڑے گا. ظاہر ہے یہ خبر ان کے گلے پڑے گی, لیکن اس طرح کی کتنی خبریں ماضی میں پاکستان کے آرمی جرنیلوں کے گلے پڑی ہیں اور وہ ان سے بچ نکلے ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں, فرسٹ کلاس دنیا بھر میں زندگی گزار رہے ہیں. اور پاکستان کا مسلسل برا حال ہے. پاکستان کے نیبرز کو نیوکلیئر بلیز کی تھریٹس بھی ملتی رہتی ہیں اور بھارت کہتا ہے کہ اب ہم نے پاکستان کی نیوکلیئر تھریٹس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے, اب ہم اس بلیک میلنگ کو نہیں مانتے. اور یہ واقعی 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ بھارت نے ثابت کیا. تو اینی ہاؤ سچویشن بہت انٹرسٹنگ ہے. اس طرح کے جو معاملات ہیں اور ان کا جو تجزیہ ہے میں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کرتا رہتا ہوں, کرتا رہوں گا. آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہمارے انہی چینل پہ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے آپ پے پال, پیٹریون اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت دھنیہ واد.